جی السلام علیکم، میں زنجبیل عاصم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا پنک ہوم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو بات چل رہی تھی میری کہانی کی، اور میری کہانی کا اب وہ فیز آ چکا تھا جب میں اپنی ماں کے پاس پہنچ چکی ہوں۔ ممی نے اوپر جو ہے ہمارا ٹنڈو محمد خان میں ممی کو، جب ممی کے لیے بابا نے ایک گھر لیا تھا، اور تو وہ گھر جو ہے ممی رینٹ پہ دیتی تھیں، اور ممی اپنی پاکٹ منی اس میں سے نکالتی تھیں، اور جو میرا دوسرے نمبر والا بھائی تھا وہ اس گھر میں رہتا تھا، اس گھر میں رہتا بھی تھا اور ممی کو وہی رینٹ بھی دیتا تھا۔ تو اور ممی نے اس کو دیا ہی اس شرط پہ تھا کہ میں اپنی پاکٹ منی اس میں سے لیتی ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں مجھے ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ رینٹ میں آپ کو دے دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ مجھے یہ گھر دے دیں۔ ایکچولی میرے بھائی کا بلیو تھا کہ وہ گھر بڑا لکی ہے، کیونکہ میرے بڑے بھائی کی ماشاءاللہ جو سکسیس تھی اس گھر میں، اس گھر سے شروع ہوئی تھی۔ تو ممی نے اسی گھر کے ممی نے جب وہ بھائی کو گھر دیا تھا، نیا نیا بھائی نے وہ گھر لیا تھا، اور نیچے 2 بیڈ رومز تھے، اور ایک لاؤنج تھا اور ایک صحن تھا، اور صحن میں ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور ایک نہیں جو تھے 2 باتھ روم تھے وتھ اٹیچ باتھ تھے دونوں، ٹھیک ہے۔ اب ممی نے کیا کیا کہ جو اس کی چھت پہ ایک چھوٹا سا گھر میرے لیے بنایا، جس میں کہ میرے بڑے بھائی نے بھی کچھ سپورٹ کی، اور ممی کو بھی کچھ زمینوں میں سے کچھ ٹھیکے کا ملتا تھا، اور اس میں سے بہرحال ممی نے ساری زندگی سیونگ بھی کی ہوئی تھی، تو ممی نے وہ گھر اسپیشلی میرے لیے بنایا کہ میری بچی کو گھر نہ ہونے پہ تانا ملا ہے۔ ایک کمرہ جو ہے اٹیچ باتھ، ایک چھوٹا سا کیوٹ سا لاؤنج جس کو کہ برآمدہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا صحن، بہت پیارا سا کیوٹ سا وہ گھر تھا۔ اور میں تب تک ہم لوگ نیچے رہتے تھے اور اوپر گھر کی کنسٹرکشن چل رہی تھی۔ میرا بھائی جب مجھے لے کر آیا، ساجد بھائی مجھے لے کر آئے تھے، سعدین اور فیضان دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، یہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے، اور میں ان کے ساتھ آئی تھی، تو میری چھوٹی بھابھی نے مجھے گلے لگا کے کہا تھا کہ اپنا ہی گھر سمجھنا، اور لیکن میں یقین مانیے میں خود اس وقت ایک عجیب طرح کی فیلنگ سے گزر رہی تھی، میں بہت بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ فلم آئی شاہ رخ خان والی، جس میں میرے خیال سے کبھی خوشی کبھی غم جب آئی تھی، تو اس میں جب وہ شاہ رخ خان کو کہتا ہے کہ امیتابھ بچن کہ آج مجھے پتہ چلا کہ تم میرا خون نہیں ہو، تم میری اولاد نہیں ہو، تو یہ فیلنگس تو بہت بعد میں آئیں، لیکن ایگزیکٹلی میرے دل میں اس وقت وہ فیلنگس چل رہی تھیں، اور مجھے بہت صدمہ ہوا تھا، اور کہ پرورش کا تانا بہت بڑا تانا ہوتا ہے۔ خیر میں ان کے پیار کو، ان کی چیزوں کو مائنس نہیں کر سکتی، ان کے ایفرٹس کو مائنس نہیں کر سکتی، لیکن اس چیز نے مجھے دکھ بہت پہنچایا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے یہ پہلا دکھ تھا جو مجھے ملا تھا، اور میں بار بار یہ سوچتی رہی کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھروں سے بہا کے باہر نکلتی ہیں، لڑکیاں بھاگ کے نکلتی ہیں، لڑکیاں مر کے نکلتی ہیں، میرا نکلنے کا یہ کس طرح کا روپ ہے؟ اور میں وہاں پہ سب کچھ چھوڑ آئی تھی سوائے چند جوڑے کپڑوں کے، اور ممی کے پاس آ کے میں رہنے لگی۔ اور ممی کے گھر میں آنے کے بعد جو میں نے پہلا رشتہ جس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، جس نے مجھے بے حد محبت دی، جس نے مجھے
آپ سمجھیں کہ مجھے بالکل اپنے پیار میں گم کر دیا، اور دوسراہٹ اور ساتھ کے ساتھ وہ میری بہن کا رشتہ تھا سلسبیل۔ میں دکھ کی بات جو ہے کہتی تھی، اور وہ گانا نہیں ہے، یہ کیوں آنسو ہمارے آپ کی آنکھوں سے بہتے ہیں، تو میری آنکھ کا ہمیشہ آنسو میری بہن کی آنکھ سے بہتے میں نے دیکھا۔ مجھے اتنا رونا نہیں آتا، لیکن میری بہن کو میرے لیے بہت رونا آتا تھا۔ تو جو پہلا رشتہ ممی کے ساتھ تو میرا تھا، لیکن بہن کے ساتھ کوئی خاص اٹیچمنٹ نہیں تھی، لیکن پہلی اٹیچمنٹ بہن کے ساتھ ہوئی، اور اس نے بہت ایفرٹس دیے۔ وہ مجھے شادی شدہ بہنیں تھیں، تھوڑی خود مختار ہوتی ہیں، اور وہ اور اس کے ہسبینڈ مجھے لے جاتے تھے اپنے، ان کی اس زمانے میں جھرک میں پوسٹنگ ہوتی تھی، تو میں وہاں جا کے رہتی تھی۔ ایک مطلب بھانجے بھانجیوں کا بھی پیار ملا۔ جب یہاں پہ آتی تھی ممی کے پاس، پھر ہفتہ 10 دن وہاں بہن کے پاس رہ کے آتی تھی، اور وہ بریک والا ٹائم تھا، انٹر کا ایگزام دینے کے بعد جو رزلٹ کا انتظار کرنے والا دور ہوتا ہے، یہ وہ دور تھا۔ پھر جب میں یہاں آتی تھی تو بھابھی کے ساتھ میری بہت اچھی آہستہ 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 دوستی ہونے لگی۔ ہم لوگ ساتھ کھانا کھاتے، ساتھ کھانا بناتے، مجھے بہت کچھ کوکنگ، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مجھے بھابھی نے سکھائی۔ اور بھابھی کو بچت کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو وہ جو ہے نا، جو ہفتے بھر کے ٹماٹر ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز میں ذائقہ جو ہے نا بہت سارے تیل اور ٹماٹر کے ساتھ آتا ہے۔ شاید ہر نئے کک کو، ہر نئی کوکنگ کرنے والے کو یہی فیلنگ آتی ہے۔ تو جو بھابھی کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ کم کم خرچہ ہو، اور میں بھابھی کو ہمیشہ، باتیں تو ہم لوگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے، سارے زمانے بھر کی ہم باتیں کر رہے تھے، میں اسے باتوں میں لگا لگا کے ٹماٹر بہت زیادہ ڈال دیتی تھی، تیل بھی ڈال دیتی تھی، اور جب وہ کھانے پہ ہم ٹیبل پہ بیٹھتے تھے نا، تب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ میں نے کیا کیا بلنڈر کیا، تو میں پھر ہنس کے کہتی تھی میں نے تمہیں باتوں میں لگا کے زیادہ ڈال دیا تھا۔ تو بھابھی کے ساتھ میرا بہت اچھا اور دوستی کا تعلق تھا اس زمانے میں۔ ابھی ہماری اتنی گہری دوستی نہیں ہوئی، اب تو ہماری بہت زیادہ گہری دوستی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت ایک نیا رشتہ تھا، لیکن ہماری جو ہے نا فریکوینسیز میچ کر گئیں، ہم لوگوں کی باتیں، فلمیں ساتھ دیکھنا۔ بھائی تو میرا صبح جب جاتا تھا آفس، پہلے جاتا تھا، اور آفس کے بعد اس کو زمینوں پہ جانا ہوتا تھا، تو بھائی میرا آتے آتے اس کو کوئی رات کے 11:30 بج جاتے تھے، اور صبح سے لے کے رات کو 11:30 بجے تک کا میرا اور بھابھی کا ساتھ ہوتا تھا، اور ممی اونچا سنتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں ممی کے ہتھے چڑھی تو میری ہونے لگی بھائی تربیت۔ اب وہ تربیت ایسی تھی کہ ممی کو جو ہے نا، ممی نے آپ ہی کی تربیت ایسے کی تھی کہ وہ انہیں ایک واجدہ تبسم کی ہیروئن چاہیے تھی، کیونکہ ممی نے وہ ناولز پڑھے ہوئے تھے۔ اب مجھے تو وہ ناولز بھی نہیں یاد، ظاہر ہے جو پرانے ہمارے پڑھنے والے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا۔ تو مطلب وہ پتہ نہیں کیا بنانا چاہتی تھیں، اور صبح سویرے اٹھانا فجر کی جی، تو بیچ میں کال آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کہانی کا سلسلہ منقطع کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی میری اماں کی تربیت پہ، اور اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو مجھے میری اماں نے جو تربیت کی تھی، اماں کی ایک لاڈلی شہزادی پلی ہوئی تھی، اور جب میں ممی کے پاس آئی تو میری ماں تو بہت ہی نیک پروین اور ورکاہولک بیٹیاں بنانے کی اور تربیت کرنے کی قائل تھیں۔ تو جو میری فوجی ٹریننگ وہاں پہ میری ماں نے کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ صبح شام ایک ہی ٹریننگ ہوتی تھی کہ لڑکی وہی جو گھر کو کا صاف ستھرا رکھے، لڑکی وہی جو کچن کے کاموں میں ماہر ہو، لڑکی وہ جو سلائی کڑھائی کرنا جانتی ہو۔ بھائی ممی نے میری سلائی کڑھائی اسکول میں بھی داخلہ کرایا،
تو جو ہے وہاں پہ ٹنڈو محمد خان میں ووکیشنل اسکول ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مجھے بھیجا گیا۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے جو ہے کھانے بھابھی مجھے کھانا بنانا سکھاتی تھی، اور ہمارا ہنسی مذاق بھی ساتھ ہوتا رہتا تھا، اور ہر کام مطلب صبح سویرے، مطلب اگر اتفاق سے کبھی 7 بج گئے نماز کے بعد، جیسے بندہ سو گیا، 7 بج گئے 8 بج گئے، تو ممی ایک دم سے چلانا شروع کر دیتی کہ ہو یا 9 بج گئے، ابھی تک سو رہی ہے، ابھی تک سو رہی ہے۔ اور ہر دوسری چیز ممی کہتی تھیں کہ بس یہ تو لڑکیاں تھوڑی کرتی ہیں، شادی شدہ عورتیں کرتی ہیں، ساڑی پہننا وہ لڑکیاں تھوڑی پہنتی ہیں، شادی شدہ عورتیں پہنتی ہیں، فلاں لپسٹک تیز رنگ کے شادی شدہ عورتیں لگاتی ہیں، لڑکیاں تھوڑی لگاتی ہیں۔ اتنے ارمان، ایک تو میں اماں کے گھر سے بھاکوکا نے میرے جمع کیے ہوئے تھے، اور تھوڑا بہت جو ہے میں یہاں پہ مجھے تھوڑا بہت ریلیف ملا تھا، لیکن اس میں بھی بہت پیار سے سمجھا دیا جاتا تھا کہ ہر چیز جو ہے شادی شدہ لڑکیاں کرتی ہیں، اور ہم انکانشیسلی اپنی شادی کا انتظار بھی کرتے تھے کہ اب شادی ہو جائے۔ اور صرف میں نہیں، ہمارا پوری فیملی کی لڑکیاں شادیوں کا ہی انتظار کرتی تھیں کہ بہت کچھ شادی کے بعد ہونے والا ہوتا تھا، کہ وہ سب اجازتیں جو ہے وہ شادی کے بعد ملنے والی ہوتی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی، ہاں، میرے بھائیوں کی صورت میں، شاہد شاہ اور ساجد شاہ کی صورت میں نے اچھے مرد دیکھے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ وہ مرد جو نہ چیختے تھے، وہ مرد جو نہ چلاتے تھے، وہ مرد جو ہنس کے بات کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے، ورکاہولک ہوتے تھے، اور اپنی زندگیاں بھی بنانا جانتے تھے۔ اور اس زندگی میں مطلب جب وہ گھروں میں آتے تھے، دونوں بھائی، جب میں نے قریب سے ان کا مشاہدہ کیا، تو گھروں میں راحت کا سبب ہوتا تھا، ٹینشن کا سبب کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا پڑا کہ ہائے ہائے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ وہ بہت خوش ہوتے تھے، ہنسی مذاق، ہر طرح کا ایک ہیلدی انوائرمنٹ جس کو کہا جائے، ہر طرح کی بات کرنا، آہستہ آہستہ مجھے اپنے بھائیوں کی بھی سمجھ آنا شروع ہوئی، اور میں نے اچھے مردوں کے روپ دیکھے، کیونکہ اماں کے گھر میں جو مرد تھے، جس میں کہ جیسے بابا جو تھے، ان کی اپنی لائف تھی، وہ بھی اچھے محبت کرنے والے تھے، لیکن ایک کمپلیٹ پیکج نہیں تھے۔ بھاکوں کا کیئرنگ ہوں گے، ڈیفینسو بہت تھے، بہت پروٹیکٹیو تھے، اور ہر وقت شیر کی نگاہ رکھنے والے بھائی تھے۔ سیم گوز ود بڑے بھیا۔ تو یہاں یہ بیلنس مرد تھے، کیئرنگ بھی تھے، اپنی فیملی کو اون کرنا جانتے تھے، شادیوں میں جانا، پہنچانا، لانا، گاڑیاں پرووائڈ کرنا، ڈرائیور رکھنا، یہ اگر ڈرائیور نہیں ہے تو خود ڈرائیو کر کے لے جانا، اور بھابھیوں کے ساتھ مطلب تیاری، باتیں ہر طرح کی ہم لوگ بیٹھتے تھے، اور اتنا ہمارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا تھا۔ ایک کہکہے اور ہنسی کی آوازیں ممی کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ ممی کا گھر میں کوئی کسی کی بھی مرضی پہ قابض نہیں ہوتا تھا، اور شاید اس گھر کے آبادی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی مرضیاں غصب نہیں کرتے، اور گھر وہی ہوتا ہے جس میں آپ اپنی مرضیوں کے ساتھ زندہ رہ سکیں، جی سکیں، چل سکیں۔ تو میرا اور میرے بھائی کا آہستہ آہستہ
کی فریکوینسی اور بھی زیادہ میچ کرنے لگی. بھابھی کے ساتھ تو دوستی ہو ہی گئی تھی, اور آپی بھا کاظم بھی جب آتے تھے, پھر بڑی بھابھی اور بھائی بھی آ جاتے تھے, تو بہت ہنسی مذاق. پھر بھابھی کی بہنیں بھی ہماری اپنی کزنز ہی ہوتی تھیں, اور کزنز سے ہی بیائی بھی ہوتی تھی, تو ان سے بھی کوئی وہ نہیں ہوتا تھا, اجنبیت نہیں محسوس ہوتی تھی. تو ہم ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور اگر سردیاں آئیں تو رات کو مونگ پھلی کھا رہے ہیں, اور بہت دیر تک بیٹھ کے پھر کافی کا سیشن ہوتا تھا. پھر کارن سوپ کی باری آ جاتی تھی کبھی کبھی کسی دن. تو اور کوئی اگر مووی, اور اس زمانے میں نیا نیا ڈش اینٹینا آیا تھا, تو ڈش پہ ڈراموں کا ویٹ کرنا, ساتھ بیٹھنا, ٹاپ 10 کے وہ جو بنا کا گیت مالا ٹائپ جو ایک پروگرام ہوتا تھا, گانے آتے تھے, وہ دیکھتے تھے ہم لوگ. پھر بھائی ہمیں وہی کیسٹس لا کے دیتے تھے, تو ہم پھر گاڑیوں سے چرا لیتے تھے وہ کیسٹس, اور میں اور بھابھی پھر وہ جیسے ہی بھائی میرا زمینوں پہ جاتا تھا تو ہم لوگوں نے ٹیپ لگا دینا اور صفائیاں شروع کر دینی گانوں پہ. اور بھائی میرا جب آتا تھا تو کہتا تھا اچھا میں کیسٹ ڈھونڈتا ہی رہا, تم لوگ اٹھا کے لے آئی اندر نا. تو یہ وہ ماحول تھا جو میں نے اماں کے گھر میں نہیں دیکھا تھا, جو یہاں پہ ہی زیادہ پرووائڈ کیا گیا تھا. مجھے یاد ہے ممی کے گھر میں اوپر کام ہو رہا تھا, تو جب ہمارا گھر بن رہا تھا, یہ وہ کوئی چند مہینوں والی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, کہ ہمارے تو کام والے ملازم ہوتے ہیں نا, یہ بخشو وغیرہ, یہ ان کا جو چھوٹے ورژن تھے ہمارے پاس, وہ ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا, جو گھر کے لیے سریا اور لوہا اترا ہوا تھا متھے اوپر ممی کے گھر کے کام کے لیے, باہر سے 3 ڈبے والا جا رہا تھا, تو انہوں نے اٹھا کر ادھر بیچ دیا. اور آہستہ آہستہ لوہا کم ہوتا رہا, بالا ہی بالا وہ بک گیا. اور ایک دن اچانک سے وہ پکڑے گئے. پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ تو 3 ڈبے والے کو آپ لوگوں کا سریا اٹھا کے بیچ رہے تھے. تو ممی بہت مطلب غصے میں آئیں, اور انہوں نے میرے بھائی سے آ کے کہا, صبح اخبار پڑھ رہے تھے, اور آ کے کہا کہ تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے, میرا جو ہے نا لوہا بیچ رہے ہیں یہ بچے جو ہیں کام والے, یہ بیچ کے جو ہے نا مجھے پڑوسیوں نے آ کے بتایا ہے, اور یہ 2-2 روپے میں بیچ رہے ہیں, اور اتنا میرا سریا بک گیا. میرے بھائی نے, ساجد بھائی بہت مزہ کرتے تھے نا, وہ ہمیشہ ممی کی بات کو بہت لائٹ ایک بچے کی بات کی طرح لیا کرتے تھے. اور ممی اونچا سنتی تھی, کانوں میں ہیئرنگ ایڈ لگا ہوا تھا. تو ساجد بھائی نے ممی کے اشارے سے کہا بیٹھو 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 یہاں پہ بیٹھ. ممی بیٹھ گئی, تو کہنے لگا کیا ہو گیا, کیا کیا چاہتی ہیں آپ. تو ممی نے کہا میرا یہ نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں پیچھے بیٹھ کھڑی ہوئی, تو ساجد بھائی نے کہا اچھا چلے. اب وہ بالکل انہوں نے یہ پوز کیا کہ جیسے وہ پولیس والے ہوں. تو زاہد بھائی نے کہا کس پہ آپ کو گمان ہے سب سے زیادہ, کون کر رہا ہے, کس پہ آپ کو گمان ہے. میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی, میں نے لقمہ دیا, کسی کے ساتھ پرانی دشمنی. تو ہمارا اتنا کوئی ہنسی مذاق, اور ہم ہنس کر, ممی ناراض ہو کے چلی جاتی تھی, تم لوگوں کو تو ہر چیز مذاق سوچتی ہے, میرا نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پھر اس طرح کے ہمارے بڑے واقعات ہوتے تھے جس میں ہم تینوں جمع ہو جاتے تھے, اور ہماری ہنسی کو کون ختم کرے. اور انہی دنوں میں بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں, اور پھر پیدا ہوئی میری سجدہ. اور سجدہ جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن ہم لوگ, فلمی تو بات تھے, اس دن سارا دن میں نے گانا سنا تھا, میرے گھر آئی ایک ننھی پری. اور 2 بیٹے تھے ساجد بھائی کو, تو اب ہمارے گھر میں پھر سجدہ کی انٹری ہوئی. اس طرح سے یہ تینوں بچے گھر کی ایک رونق بن گئے, اور ہماری جان تھی ان میں پھنسی ہوئی. اور ان کے تماشے, اور اچھا میں نے نئے نئے فرینچ فرائز بنانا بڑا انگلش اسٹائل والے سیکھ لیے, تو میرے بھتیجے کہتے تھے پوپھو بنائیں گی تو ہم کھائیں گے, پوپھو بنائیں گی تو ہم کھائیں. بھابھی کو اتنی چڑ چڑھتی تھی, ہاں ہاں تیری پپھی بنا رہی ہے, لے ٹپھو کے بنے میں فرائز. ہنستے تھے, اور میں اتنا اترا کے کہتی تھی دیکھو میرے بھتیجے تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کھائیں گے. تو بہت بہت خوبصورت دور تھا. اور اس دوران میرا ایڈمیشن کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوا. اور جو ایک اور
ہستی جس نے میرے دل کو مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا وہ تھی میری پھپھو نور الہدیٰ شاہ، جو بہت بڑی رائٹر تھیں، اور انہوں نے مجھے ایک وہ میری مینٹور بنی. میں ان کے لیے ممتا نہیں ان سے مجھے محسوس ہوئی. آئی ڈونٹ نو اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سایہ محسوس ہونے لگی، ایک سورس آف پروٹیکشن، اور ایک بزرگوں میں بڑوں میں وہ ہستی جو اس جنریشن گیپ کو مائنس کر کے آپ کی بات سمجھ سکے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. انہوں نے میرا ایڈمیشن کرایا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں، اور مجھے پڑھانے کی انہوں نے ذمہ داری لی. تو اگلی ایپیسوڈ میری پڑھائی سے لے کے میری شادی تک پہ جو ہے کنسسٹ کرتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، آج کی قسط کو یہیں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دا پنک ہوم. خدا حافظ.